بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات 7 نومبر 2019 اس وقت ہوئے ہیں 10 بجے تاشکند میں، اور اگلے گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے۔ بحمداللہ ہمارا ٹور بہت اچھا رہا۔ نقشبندی ٹورزم فیسٹیول کے نام سے یہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے کو 700 سال پورے ہو گئے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی بھی تشریف لائے تھے۔ دنیا بھر سے علماء کا آنا ہوا، پورا ایک وفد تھا علماء کا۔ بہت اچھا ہمارا وقت گزرا۔ پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، تقریباً 200 سے زیادہ لوگ تھے۔ بس مختصر سی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے، ازبکستان کے جو لوگ ہیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ بہت ساری باتیں ہیں ہمارے دین کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور ان لوگوں کا اخلاق اور ان کا رویہ جو میں نے دیکھا، تو میں نے کہا میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کر لوں۔ یہ 30 اکتوبر سے لے کر 7 نومبر تک کا یہ ٹور رہا۔ ہلال ٹریول کی نام سے کمپنی ہے جنہوں نے یہ ٹور آرگنائز کیا تھا، اور ملیشیا کی ایک کمپنی ہے، شیخ عبدالکریم صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، جنہوں نے بہت زیادہ ہم سب کی خدمت کی۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے ان لوگوں کے اندر دیکھی وہ ہے مہمان نوازی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ ان لوگوں کے اندر مہمان کی خاطرداری اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ سے لینڈ ہونے کے بعد جو بس آتی ہے، آپ سیڑھیوں سے جہاز سے اترتے ہیں، اور ٹرمینل تک جانے کے لیے میرے خیال صرف میں 10 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ بس استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے جو انہوں نے ہمارے لیے ٹور آرگنائز کیا ہوا تھا، اس کا سلسلہ یہ تھا کہ پولیس کانوائے ہمارے ساتھ تھا، ایمبولنس ہمارے ساتھ دی گئی تھی۔ ہمارے کئی ساتھی اس میں بیمار ہوئے، اور اس میں ایمبولنس میں ان کو لے جایا گیا، ان کی تیمارداری کی گئی ان کے لیے۔ پولیس ہر وقت ہمارے ساتھ تھی، ٹریفک والے ہر وقت ہمارے ساتھ تھے، جو ٹریفک کو روکتے تھے ہمارے لیے۔ تو سبحان اللہ، اتنی ان لوگوں نے ہمارے لیے مہمان نوازی کی، اور راستے میں جو محبت ہے ان لوگوں کی، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہ ہو گیا ایک۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث آ جاتی ہے کہ الطہارۃ شطر الایمان، جو ہماری ایمان کا ہماری جو یعنی بنیاد ہے اس کی۔ میں جس بازار میں گیا وہاں پر کوئی ڈسٹ بن ہی ہمیں نظر نہیں آیا، یعنی اتنی صفائی ہے۔ لوگ سنگاپور، ہانگ کانگ، ملیشیا، یورپ کا نام لیتے ہیں، بے شک وہ اپنی جگہ صاف ہیں، لیکن جو صفائی اس ملک کے اندر ہمیں نظر آئی وہ شاید کسی اور ملک میں ہم نے وہ صفائی نہیں دیکھی۔ اتنا خوبصورت ملک اور اتنی زیادہ صفائی۔ اور بسوں کے اندر بھی انہوں نے ہر سیٹ کے ساتھ ایک بیگ لگایا ہوا تھا کہ جس کے اندر ہر بندہ اگر کچھ کھا رہا ہے تو وہ اس کے اندر کچرا ڈال لے، اور باقاعدہ اس کی چیکنگ کرتے تھے وہ۔ اگر کہیں کسی سے کوتاہی ہو بھی جاتی تھی تو اس پر ناراضگی اختیار کی جاتی تھی۔ اگر یہ کوئی سگریٹ بھی پی رہا ہے تو وہ سگریٹ پی کر وہ کچرا تقریباً 2-3 منٹ 5 منٹ چل کے جا کے وہ بندہ کچرا پھینکے گا۔ ویسے تو ڈسٹ بن ہمیں بہت کم نظر آئے، خاص کر بازاروں میں تو کوئی ڈسٹ بن کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر علماء کی محبت جو ان لوگوں کے اندر ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ علماء سے ملنا۔ ہم راستے میں جاتے تھے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے علماء کو ملتے تھے، بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں۔ بے شک ان کے اندر وہ دین ابھی ویسا نہیں ہے کہ جس کو پراپر وے پر دین کہا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روس کا انقلاب تھا یہاں، سوویت یونین کا ایک، تو انہوں نے ان کے اندر کیسے ایک جو ہے اپنی فضا پھیلائی، جس کی وجہ سے یہ دین سے کافی دور ہیں۔ لیکن علماء کی ایک محبت، میں کہتا ہوں کہ جو علماء نقشبند یا اولیاء اللہ جہاں پر گزرے ہیں جتنے،
یہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر، اور اخلاق ہر چیز ہوتی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے. تو اس اخلاق کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ اگلے کچھ سالوں کے اندر ان لوگوں کے اندر دین پہ استقامت دے. پورے ملک کے اندر ایک مدرسہ ہے میر عرب کے نام سے، وہاں سے کچھ بچے انہوں نے ہمارے لیے اپوائنٹ کیے تھے جو ہمارے ساتھ سفر پر رہے، عربی میں بات کرتے تھے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے تھے، اور ان کے جو کچھ لفظ ہیں ازبیک زبان کے وہ اردو زبان کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ اپوائنٹ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے، اور اللہ کی شان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے، امام بھی حنفی ہے، والد صاحب بھی اس کا فرما رہے تھے، اور کتابیں بھی ساری حنفی مسلک کی پڑھائی جاتی ہیں جو ہم درس نظامی میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، انگلینڈ، افریقہ میں پڑھتے ہیں، سب وہی کتابیں ہیں. امام بخاری کے مزار پہ جانا ہوا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوا، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، باقی دیگر اولیاء نقشبند، بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، عبد الخالق اجدوانی، بابا رامتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا سماسی، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان کے ہاں جانا ہوا. تو یقین کریں ہم حیران رہ گئے ان کی صفائی دیکھ کے، ان کی مسجدیں دیکھ کے. بے شک مسجدیں ابھی کم ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ مسجدوں کا اگلے کچھ سالوں میں شاید زیادہ آنا ہو، بن جائیں مسجدیں. پھر آج ہم گئے، ایک شیخ یہاں بڑے جو مفتی اعظم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو بخشے، جن کی وجہ سے یہاں پر اسلام آیا، ان کی مسجد میں جانا ہوا. یقین کریں ایسا لگتا ہے کسی اسلامی ملک میں ہم آ گئے تھے، اتنی خوبصورت مساجدیں. تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر استقامت دے، اور اپنی نسلوں کو یہ آگے دین سکھائیں. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو بھی دین سکھایا تو آگے اگلی نسل جو ہماری آئے گی تو وہ علماء پیدا ہوں گے. ہم علماء سے محبت کرنے والے بنیں. ان کے اندر بے شک دین نہیں، لیکن علماء سے محبت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے اندر بے شک دین نہ ہو اور وہ علماء سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں علماء کو پیدا کریں گے. اور جو علماء سے نفرت کرنے والے بنتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کو چھین لیتے ہیں. تو اس پر ہمیں ذرا فکر کرنی چاہیے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ایسا ہوا کہ اپنے بچوں کو یہ آگے بھیج رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جا کے فوٹو کھنچائیں. اگر میں کہوں گا تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ یقیناً 50-60 لوگوں نے ایک ایک بندے کے ساتھ فوٹو کھنچایا ہے، اور اپنے بچوں کو آگے بھیجتے تھے کہ یہ پگڑی والے جو داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ فوٹو لیں. اور کئی نے ایسا کہا کہ آپ نے جو سروں پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے آپ وہ پگڑی اتار کے ہمارے بچوں کے سروں پر رکھیں. کئی ساتھیوں نے پھر بچوں کو ہی وہ پگڑی دے دی. شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کے سینے میں بھی کوئی وہ فیض علماء سے جو اولیاء اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ فیض دے دے. تو یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہنے کے کہ کیا کیا یہاں ہم نے دیکھا اور کیا کیا ہم نے سیکھا. یہ ایک وقت تھا ازبیکستان یہ علم کا دارالحکومت رہا، علم کا مرکز رہا. امام بخاری جب یہاں تھے، امام ترمذی جب یہاں تھے، علامہ مرغنانی یہاں تھے جنہوں نے صاحب ہدایہ. ابھی ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مصحف دیکھنے گئے، وہاں پہ اصول الشاشی کے جو مصنف ہیں ان کی قبر کا پتہ چلا ہمیں. اور امام نصفی، ابو حفص کبیر، آپ نام لیتے جائیں کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں پر گزرے. تو میں یعنی اگر کوئی کتاب بھی اس پہ لکھیں تو شاید وہ بھی کم ہو. ڈاکیومنٹری ہم کتنی زیادہ اس پر بنائیں. تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا آپ یہاں کی ویڈیو دیکھیں، اور آپ کو جب موقع ملے آپ یہاں پر سفر کریں، اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کی صفائی کو دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں. کاش ہمیں پہلی چیز فرمائی گئی تھی ہمیں کہ الطہور شطر الایمان، النظافۃ من الایمان. ہمارے ہاں تو ملکوں میں صفائی نہیں ہوتی. ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے؟ یہاں پر اتنی زیادہ صفائی ہے اور ہر بندہ محنت کش ہے، محنت کرنے والا بندہ ہے. کوئی بھی خالی یعنی اپنا وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں علماء کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کو زندہ کرے. اور یہاں پر آپ لوگ آئیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. اور ہمارے ساتھ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے ہمارے ساتھ. ایک ہمارا گروپ بن گیا تھا. مفتی طاہر صاحب تھے، بھائی عبد الرحمن انگلینڈ سے تھے، اور خرم بھائی تھے، اور اسی طرح کشمیر سے جموں کشمیر سے ایک ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر عادل صاحب. سب حضرت جی کے سے بیعت ہیں، حضرت جی کے خلیفہ بھی ہیں. میرے والد صاحب بھی آئے تھے، وہ چلے گئے.
میرے سسر ہیں، اسی طرح اور شیخ عبدالکریم صاحب ہیں. ابھی ہماری فلائٹ ہے واپسی کی ملیشیا، تو پھر انشاءاللہ وہاں سے ہمارا ہانگ کانگ جانا ہوگا. کچھ ساتھی آج رات رکیں گے یہاں پر، کچھ کا جو ہے وہ کل جانا ہوگا. ہلال ٹریول والوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہماری خدمت کی. کبھی ان کے ماتھے میں ہم نے جو ہے بل نہیں دیکھا. کسی نے جس طرح جس بس کے ساتھی نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، انہوں نے ہر بندے کی خواہش کو پورا کیا. ایئرپورٹ تک ہمیں چھوڑنے آئے اور کھانا دیا اور ہمیں جو ہے رخصت کیا انہوں نے، اور ہمارے نمبر لیے. کچھ ساتھی یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے ہمیں ملتے وقت کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو وقت ہم نے گزارا. تو یقیناً یعنی یہ دین کے اندر ایک ایسا اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین سارے بھائی ہیں. تو میں یقین کریں بڑا خوش ہوا اس سے، اور بڑا میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہوا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، ہلال ٹریول والوں کو، یہاں کے علماء کو، اور خاص کر اس ملک کے پریزیڈنٹ کو. اللہ تعالیٰ اس کے اولادوں میں بھی علماء کو پیدا کرے. اس نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی عزت دے. جن جن لوگوں نے ہمیں یہاں پر عزتیں دی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم نے جو ویڈیو بنائی وہ بھی اس کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہے. حضرت والد صاحب نے حدیث کی اجازت دی علماء کو. حضرت والد صاحب نے ہر جگہ کا مختصر تعارف کرا دیا. تو انشاءاللہ آپ سے میں دعا کروں گا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کو جب وقت ملے آپ اس ملک کا، ازبیکستان کا اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں سب کا آپ سفر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.